بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کا بیٹا ہمارا ٹاپک ہے جنہوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کے اہم واقعات ہم اسٹڈی کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے لشکر اسامہ کی روانگی کروائی تھی، جیسے کہا جاتا ہے کہ ہم نے پیچھے آپ کے بک میں پڑھا، ابھی اسی بک میں پڑھا تھا کہ وہاں پہ ابھی روانگی نہیں ہوئی تھی، لیکن روانگی ہو چکی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آخری سریہ آپ نے روانگی کروا دی تھی، لیکن ابھی یہ جو قافلہ ہے جرش کے مقام تک ہی پہنچا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر ملی، تو یہ قافلہ جو ہے واپس مدینہ آ گیا تھا کہ ہم نہیں جا رہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے اس قافلے کو دوبارہ بھیج دیا کہ آپ جائیں، اور کہتے ہیں کہ 40 دنوں کے بعد یہ لشکر واپس آیا تھا اور کامیاب ہو کر آیا تھا۔ دوسری جو آپ نے منکرین زکوٰۃ والا جو اہم واقعہ ہے، اس میں کیا ہوا کہ جنہوں نے کہتے ہیں نا کہ جنہوں نے صرف ظاہری طور پہ اسلام قبول کیا تھا، وہ ان کے دلوں میں اسلام ابھی تک نہیں پہنچ سکا تھا، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ نبی کی وفات کے بعد جو ہے آپ کے پاس آئے، ابو بکر کے پاس آئے، اور آ کے انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے ہم زکوٰۃ سے استثناء چاہتے ہیں، ہمیں زکوٰۃ نہیں دینی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک رسی بھی زکوٰۃ کی صورت میں دیا کرتے تو میں اس کے لیے بھی معاف نہیں کروں گا، میں آپ کے خلاف جہاد کروں گا۔ تو خیر یہ ہم نے کل اہم واقعات پڑھے تھے، اس کے ساتھ ساتھ جو تیسرا اہم واقعہ ہے کہ آپ نے ان کے خلاف جہاد بھی کیا، پھر ہے نبوت کے جو جھوٹے دعوے کرنے والے تھے ان کے خلاف جنگ یمامہ ہوئی تھی، اور اس میں نے بتایا تھا تقریباً 1200 جو ہیں مسلمان شہید ہو گئے تھے، جن میں 700 حفاظ تھے، اور اس کے بعد قرآنی نسخہ جو ہے وہ تیار کروایا گیا تھا جسے مصحف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، اس کے بعد جو سب سے پہلے مسلمہ جو کذاب ہے، یہ کون تھا؟ یہ یمامہ کے مشہور قبیلے بنو بکر کی ایک شاخ میں سے ہی تھا۔ بنو بکر آپ جانتے ہو نا کہ بنو بکر کی حمایت کون کر رہے تھے؟ آپ لوگ ذرا اپنے پیج کو کھولیں، بک کے پیج کو کھولیں، میں کچھ آپ کو ریمائنڈ کروانا چاہ رہی ہوں۔ پیج نمبر کھولیں آپ لوگ اسٹوڈنٹس 181۔ فتح مکہ کی جو کنڈیشنز ہم نے پڑھی تھی اس میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ جس طرح سے بنو بکر کی حمایت کون کر رہے تھے؟ کفار کر رہے تھے، پوری سپورٹ کر رہے تھے ان کو، اور بنو بکر ہی یہ قبیلہ ہے جنہوں نے بنو خزاعہ پہ راتوں رات حملہ کیا تھا، اور پیچھے سے سارے کا سارا ساتھ دیا تھا ان کا، کس نے؟ کفار نے ساتھ دیا تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو شرائط لکھ کے بھیجی تو ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ آپ لوگ بنو بکر کا ساتھ چھوڑ دیں۔ تو یہ جو شخص کا ہم یہاں پہ ذکر پڑھ رہے ہیں یہ بنو بکر کی ایک شاخ میں سے ہی تھا، اور اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے کیا کیا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اب آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ مسیلمہ کذاب جو ہے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا کہ میں نعوذ باللہ میں بھی نبی ہوں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ ایک تو اللہ پر ایمان لانا، اور دوسرا اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی تسلیم کرنا۔ اچھا، اس شخص نے جب نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا بچوں، تو میں جیسے کہ بتا چکی ہوں کہ یہ بنو بکر کی شاخ میں سے تھا یہ شخص، اور بنو بکر کون تھا؟ جس کی ہم نے فتح مکہ میں پڑھا تھا کنڈیشنز میں کہ اس کی سپورٹ کر رہے تھے، کون کر رہے تھے؟ کفار کر رہے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنڈیشن لکھ کے بھیجی تھی کہ آپ ایسا کریں بنو بکر کا ساتھ چھوڑ دیں یا صلح حدیبیہ کی شرائط جو ہے وہ ختم کر دیں۔ تو انہوں نے بڑے غرور میں آ کے کہا تھا کہ ہم صلح حدیبیہ کو ختم کر رہے ہیں، حالانکہ بعد میں انہیں پچھتاوا ہوا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ ابو سفیان کو بھی بھیجا تھا کہ آپ ایسا کریں اس کو دوبارہ سے رینیو کر لیتے ہیں ہم اس ایگریمنٹ کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منع کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو اچھا اس نے جب اس کا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا بچوں، تو اس وقت اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ مجھے اپنا جانشین مقرر کر دیں۔ اب آپ چیک کریں کہ اس نے کیا کام کیا۔ مسیلمہ کذاب نے اس نے کہا کہ مجھے اپنا جانشین بنا دے، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ آپ وہ آیت بھی لکھ سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے، وہ وہی کہتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بچوں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جو، یا میں کچھ ایسا فیصلہ نہیں کر سکتا جو کہ اللہ کے حکم سے تجاوز کر جائے۔ ٹھیک ہے، تو اور اگر اس شرط پر اگر تم کھجور کی ایک حقیر چھڑی بھی مانگو گے میں وہ بھی نہ دوں گا تمہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں تو وہی کاذب ہے، یعنی جھوٹا جو ہے۔ کاذب کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹ بولنے والے کو، جس کی بابت مجھے اللہ تعالیٰ نے خواب میں پہلے ہی خبر دے رکھی ہے۔ یعنی آپ یہ صحیح مسلم کی حدیث آتی ہے، دیکھیں
यहाँ पे नीचे रेफरेंस लिखा हुआ है, जहाँ पे भी जिक्र आ जाएगा सही मुस्लिम का, इसका मतलब ये ऑथेंटिक हदीस है, इसके बारे में शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर इरशाद फरमाया कि मुझे यहाँ पे ख्वाब के में पहले ही खबर दे रखी थी, तो आप ये याद रखिएगा कि जो वही की सूरतें हैं उनमें एक सूरत ये भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे ख्वाब आते थे। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इरशाद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नबूवत का आगाज़ है वो सच्चे ख्वाब की सूरत में हुआ था, कि यानी पहले आपको सच्चे ख्वाब आना शुरू हुए थे। नेक्स्ट पेज अपना खोल लें जी। नेक्स्ट पेज है 208। तो इसमें जो दूसरा आता है शख्स और उसका नाम क्या है जी, इस्तेहसाल, इसने भी बकायदा नबूवत का ऐलान किया था। अच्छा, इसने ना बच्चों आप लोग क्या करो कि अभी जैसे मैंने कल भी साथ-साथ आपसे यही बात कह रही थी कि साथ-साथ आप लोग ऊपर लिखते जाया करो जो-जो मैं इम्पोर्टेंट चीज़ बताती जाऊँगी। क्योंकि जब आप पूरा पैराग्राफ पढ़ते हो और पैराग्राफ पढ़ते-पढ़ते आप लोग जो है रट्टा मारने की कोशिश करते हो, फिर समझ कुछ नहीं आती। तो फिर मैं इसी वजह से कहती हूँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको आगे मेंशन करते जाएँ। जिस तरह से अभी हमने मुसैलमा कज़्ज़ाब के बारे में पढ़ा कि इसने नबी के दौर में ही जो नबूवत का दावा किया और उसने कहा कि मुझे अपना जाननशीन मुकर्रर कर लें, और ये कहाँ का था? बनु बकर की शाख में से था। ठीक है, ये बनु बकर वही है जो कि जहाँ पे कुफ़ार इनकी हमायत कर रहे थे। तो इसके बाद आगे आता है कि इसने क्या किया, इसने भी नबूवत का बाकायदा ऐलान किया और इसने जो एक गलत काम किया और वो ये था कि इसने यमामा में जो है हरम काबा के मुकाबले में एक हरम बना लिया था। देखें ज़रा इनके ना आगे छोटे-छोटे इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन इन्होंने ज़्यादा गलत काम कौन-कौन से किए हैं। उसके बाद आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने इसकी सरकोबी के लिए, इसको रोकने के लिए हज़रत शरहबील को और हज़रत अकरमा को भेजा था, 2 सहाबियों को भेजा था। इसकी सरकोबी यानी इसको रोको कि ये क्या कर रहा है? ये क्यों कर रहा है ऐसे? कि ये हरम काबा के मुकाबले में एक हरम बनाना कितना बड़ा संगीन जुर्म है, गुनाह है। गुनाह कबीरा में आता है कि ये क्या कर रहा है? इसको जाके रोको। इसको रोका जाएगा तो ये रुकेगा। तो 2 लोगों को भेजा था, शरहबील को भेजा और अकरमा को भेजा। लेकिन हुआ क्या कि जो हज़रत अकरमा थे उन्होंने, अच्छा आपने ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने बच्चों उनको ये गाइड किया था कि आपने मिल के हमला करना है। क्योंकि देखें जब 2 लोग मिल के हमला करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है उनके हमले की बात कुछ और होगी। अगर सिंगल-सिंगल करेंगे तो बात कुछ और होगी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने इन्हें ये गाइड किया कि आपने मिल के हमला करना है इनके ऊपर, ताकि इसकी सरकोबी की जा सके, इसको रोका जा सके। अब क्या किया कि जो हज़रत अकरमा थे, उन्होंने सेपरेट हमला कर दिया, सिंगल हमला किया, लेकिन क्या हुआ, इसका नतीजा क्या हुआ कि शिकस्त हो गई। लेकिन कहते हैं कि अभी ये जो है फिर उसके बाद तीनों फ़ौज ने मिलके जो है फिर उसके बाद कहते हैं कि शरहबील जो हैं वो जब उन्होंने देखा कि अकरमा ने हमला किया और वो उन्हें शिकस्त हो गई, तो जो शरहबील थे, हज़रत शरहबील, वो हज़रत खालिद बिन वलीद के पास पहुँच गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इन तीनों ने मिलके, किसने? हज़रत अकरमा ने, हज़रत शरहबील ने और हज़रत खालिद बिन वलीद ने मिल के इन पर हमला किया था। ठीक है? और मिलकर हमला करने के बाद इनको शिकस्त दी और इस दौरान 1200 जो है मुसलमान शहीद हुए थे, जिनमें 700 हफ़ाज़ से, इसको जंग यमामा कहा जाता है। यमामा के मकाम पे लड़ी गई थी और ये 11 हिजरी में हुई थी। बाज़ किताबों में ना ये 10 हिजरी भी लिखा होता है, लेकिन ये 10 हिजरी नहीं है, ये 11 हिजरी है, क्योंकि हमने यहाँ से अंदाज़ा लगाना है कि 11 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई है और 11 हिजरी में ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को खिलाफत मिली है। तो इस वजह से आप ना डेट्स के साथ कड़ी मिलाने की कोशिश किया करें जब आप हिस्ट्री को पढ़ रहे होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या है जो नेक्स्ट है, तलहा बिन खवलीद अस्दी, इसका ताल्लुक बनु असद से था। ये मेंशन कर लें। इसका ताल्लुक किस कबीले से के साथ था? कबीला बनु असद के साथ था। कहते हैं कि इसने बाद में ना इस्लाम भी कबूल कर लिया था और ये उसमें जंग कादसिया में मारा गया था हज़रत उमर फारूक के दौर में, जिसके बारे में तलहा के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं ना। तो ये कौन था? इसने भी नबूवत का झूठा दावा किया था और इसके खिलाफ जहाद किया गया था। लेकिन कहते हैं कि बाद में इसने इस्लाम कबूल कर लिया था और हज़रत उमर फारूक के दौर में जंग कादसिया में ये मारा गया था। जंग कादसिया किसके दरमियान हुई थी? अरब और ईरानियों के दरमियान हुई थी, जिसमें अरब को फ़तह हासिल हुई थी। ठीक है? जो तलहा के बारे में पढ़ते हैं, तलहा कौन है जी? इसका ताल्लुक कबीला असद से था और इसने नबी की ज़िंदगी में ही नबूवत का दावा कर दिया।
اب ہمارے سامنے کیا بات آ رہی ہے کہ پیپر میں کیا سوال آتا ہے کہ کوئی سے دو نبوت کے جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کے نام لکھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. تو ان میں ایک تو طلحہ کا نام آتا ہے اور ایک کس کا نام آتا ہے، مسیلمہ کذاب کا نام آتا ہے. یہ دونوں جو ہیں انہوں نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اب آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ مسیلمہ کذاب نے آگے جا کے ایک عورت سے بھی نکاح کیا تھا. اس عورت نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا. صرف مرد ہی نہیں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہے تھے، عورتیں بھی کر رہی تھیں. ان میں جو ہے سجا کا نام آتا ہے، سجا بنت حارث کا نام آتا ہے. سجا بنت حارث کا ہی نکاح ہوا تھا. اور میں آگے جا کے چل کے بتاتی ہوں آپ کو کہ اس نے کیا کام کیے، کہ اس عورت نے کیا کام کیے تھے. اچھا جی چلیں یہ دیکھتے ہیں طلحہ نے کیا کیا. قبیلہ بنو اسد کے ساتھ اس کا تعلق تھا اور اس نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا جادو نہ چل سکا. اس کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بنو اسد نے تو اس کی نبوت کو مان لیا. اچھا اس نے نا دو کام کیے. دو کام کیا کیے اس نے؟ ایک تو کیا زکوٰۃ کو معاف کر دیا کہ زکوٰۃ معاف ہے. حالانکہ یہ تو اہم رکن ارکان اسلام 5 اور ان کا ایک اہم رکن زکوٰۃ بھی ہے. تو لیکن ہم نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مشروط طریقے کے ساتھ فرض ہے کہ جو ہر صاحب نصاب پہ جو کہ حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس نے بالکل ہی معاف کر دی کہ زکوٰۃ کسی پہ بھی فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے معاف ہے. اور دوسرا اس نے کیا کیا کہ سجدہ نماز ختم کر دیا. ٹھیک ہے، دو چیزیں اس نے کی. اور اس کی جب اطلاع حضرت ابوبکر صدیق کو ملی کہ یہ کیا کر رہا ہے، تو پھر آپ نے اس کی سرکوبی کے لیے بھی حضرت خالد بن ولید کو بھیجا کہ اس کو روکیں جا کے. کہتے ہیں کہ جو ہے اس ٹائم پہ ایک تو حضرت زرار کو بھی بھیجا اور حضرت خالد بن ولید کو بھی بھیجا. تو اس ٹائم پہ اس کو روکا گیا تو یہ رک گیا. روکنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ اپنی بیوی بچوں سمیت شام بھاگ گیا تھا. جب اس کو شکست ہوئی ہے، اس کا سپہ سالار مارا گیا، تو یہ شام بھاگ گیا تھا اپنی بیوی بچوں کے سمیت. اور کہتے ہیں کہ بعد میں یہ مسلمان ہو گیا تھا. نتائج میں یہ آتا ہے کہ یہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا اور حضرت عمر فاروق کے دور میں جنگ قادسیہ میں یہ مارا گیا تھا. اس وقت اس کی موت ہوئی. یعنی جب آپ نے حضرت زرار کو بھیجا تھا نا اس کو اس کے خلاف سرکوبی کے لیے، تو تب بھی یہ مارا نہیں گیا تھا، یہ بھاگ گیا تھا. جب اس کا سپہ سالار بھی مارا گیا تھا تو یہ اس وقت شام بھاگ گیا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ. یہ حضرت عمر فاروق کے دور میں مارا گیا تھا. اس کے بعد کہتے ہیں سجا بنت حارث جو تیسری عورت تھی. اب یہ وہی عورت ہے، بنی یربو جو ہے خاندان سے اس کا تعلق تھا اور اس کے خاندان والے جو ہیں اس کی نبوت کے حق میں ہو گئے تھے. اس نے کیا کیا کہ جب اس کی اطلاع اس عورت نے جب نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا نا کہ میں بھی نعوذ باللہ نبی ہوں، حالانکہ اس طرح تو کہنا بھی اب کیا کہا جا سکتا ہے اس بارے میں. تو اس کی نا اطلاع ہوئی مسیلمہ کذاب کو. وہ جب اس کے پاس گیا تو اس نے اس سے نکاح کر لیا. کس سے نکاح کیا؟ سجا بنت حارث سے نکاح کیا. اس نے کہا کہ مجھ سے نکاح کر لو. اس نے نکاح کر لیا. اب دیکھیں یہ چیز یہاں پہ ان کی دیکھیں کہ کیا انہوں نے کیا کہ انہوں نے مہر کی جو ادائیگی ہے نا، جو عورت کا حق ہوتا ہے، مہر سمجھتے ہیں نا کہ ایک مہر مثل ہے، ایک موجل ہے، معجل ہے. 3 قسمیں ہوتی ہیں نا مہر کی کہ عورت کو جو ہے نکاح کے وقت شوہر نے ادا کرنا ہوتا ہے. تو اس نے کیا کیا کہ مہر میں کیا چیز رکھوائی، اور مہر میں یہ چیز مقرر کی گئی کہ جو بھی سجا بنت حارث کے فالوورز ہوں گے، کون؟ سجا بنت حارث کے جتنے بھی پیروکار ہیں، ان کے لیے فجر اور عشاء کی نماز معاف کر دی. آپ دیکھیں ذرا، فجر اور عشاء کی نماز معاف کروانا ان کے ہاتھ میں. تو اس نے کیا کیا کہ یہ تمہارا مہر ہے. کس کا مہر ہے؟ مسیلمہ کذاب نے کہا سجا بنت حارث کو یہ تمہارا مہر ہے، میں تمہیں یہ ادا کر رہا ہوں کہ یعنی تمہارے جتنے بھی فالوورز ہیں نا ان کے لیے یہ ایک میں نے ایک گنجائش چھوڑی ہے کہ ان کے لیے فجر اور عشاء کی نماز معاف ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ فجر اور عشاء کی نماز معاف یہ کروا رہے ہیں. تو یعنی اس کے ساتھ اگر آپ دیکھو تو مہر میں اس نے یہ کیا. لیکن خیر اس کی سرکوبی کے لیے بھی جو حضرت ابوبکر صدیق نے کس کو بھیجا؟ حضرت خالد بن ولید کو بھیجا. اور خیر اس کے سردار نے جو ہے غلط فہمی کی بنا پر اس کو قتل کر دیا گیا تھا. حضرت ابوبکر صدیق نے اس کا خون بہا بھی ادا کیا تھا. وہ سمجھتے ہیں نا خون بہا، ہم نے وہ پڑھا ہوا پیچھے بھی. تو اس کے بعد خالد بن ولید جو ہے کی فوجوں نے ان کے ساتھ جنگ کی.
تو وہ بصرہ چلی گئی۔ حضرت امیر معاویہ کے دور میں کہتے ہیں کہ وہ کوفے آئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ کس نے؟ اسی نے۔ اس طرح سے یہ فتنے کا انجام ہو گیا۔ اچھا جی، اس کے بعد اسٹوڈنٹس ایک اور جو نیکسٹ آتا ہے وہ ہے جی مرتد۔ ایک فتنہ یہ بھی سامنے آیا۔ مرتد کس کو کہتے ہیں؟ جو کہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد باہر نکل جائیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ مرتدین کہتے ہیں، اور مرتدین کی سزا جو ہے وہ موت ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں یہ بھی فتنہ بڑا عام ہو گیا، لوگوں نے دائرہ اسلام کو چھوڑ کے دوسرے مذاہب کو اختیار کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف بھی جہاد کیا تھا۔ اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ کون کون سی جگہوں پہ لوگوں نے جو ہے یہ فتنہ شروع کیا اور لوگ مرتدین ہو گئے تھے، اور ان کے خلاف کیا کیا گیا۔ ان میں بحرین کے لوگ تھے، عمان کے لوگ تھے، مہرہ کے لوگ تھے، ٹھیک ہے، حضرموت اور کندہ کے لوگ تھے، تہامہ اور نجران کے لوگ تھے۔ یہ جو بھی ابھی میں نے علاقوں کے ذکر کیا نا آپ سے، آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ کل جا کے ابھی بلکہ کہ پیچھے سے سارا بیک گراؤنڈ دیکھنا ہے، جو ہم نے اس کی جو جغرافیائی حدود پڑھی ہوئی ہے، محلے وقوع پڑا ہوا ہے، عمان کیا تھا، کہاں واقع تھا، بحرین کہاں واقع تھا، اور ان کے لوگوں نے بعد میں کیا کیا؟ مرتدین ہو گئے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف جہاد کیا تھا۔ بحرین چونکہ مرکز اسلام سے دور تھا، اس لیے اس کے باشندے مرتد ہو گئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عمان ہے، یہاں کے باشندوں نے بھی اپنے سردار جعفر کی سرکردگی میں اسلام قبول کیا تھا۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو عمر بن عاص کو تبلیغ کے لیے ان کے ہاں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے بھی کیا کیا؟ یہ فتنہ اختیار کر لیا تھا۔ تو خیر حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف بھی جہاد کیا۔ تو یہ جو امپورٹنٹ جو کچھ نام ہیں وہ ہم نے لازمی یاد رکھنے اسٹوڈنٹس کے اس ٹائم پہ کن کن لوگوں نے کن کن جگہوں پہ یہ فتنہ اختیار کیا گیا تھا۔ تو مہرہ کے لوگوں نے بھی جو کہ مرتدین ہو گئے تھے، اور آپ نے حضرت ابوبکر نے حضرت اکرمہ کو ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا تھا۔ دو جگہوں پہ ان صحابی کا ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے، ایک تو مسیلمہ کذاب کے ٹائم پہ بھی آیا ہے، اور ایک یہاں پہ بھی آ رہا ہے کہ یہاں پہ بھی ان کو بھیجا گیا ہے۔ تو آپ نے یہاں سے بھی وہ کامیاب ہو کے واپس آئے تھے۔ المختصر یہ کہ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اسٹوڈنٹس، اور آج ہم نے پڑھا ہے کہ جن جن لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے اور ان کی سرکوبی کس طرح سے کی گئی، ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح سے روکا، اور جو آپ لوگوں نے کس طرح سے یاد کرنا ہے کہ آپ نے یاد کرنا ہے کہ ان کے ایک تو نام یاد کرنے، ٹھیک ہے، مسیلمہ کذاب ہے، پھر اس کے بعد استحصال ہے، پھر ہے طلحہ کا نام بھی یاد رکھنا ہے آپ نے، اس کے بعد سجا بنت حارث کا نام یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ کون سے دو ایسے نبوت کے جھوٹا دعویٰ کرنے والے تھے جنہوں نے نبی کی زندگی میں کر دیا تھا۔ ان میں طلحہ کا بھی نام آتا ہے، مسیلمہ بن کذاب کا بھی نام آتا ہے، جو کہ جھوٹا تھا، جس نے نبی کی زندگی میں ہی جو ہے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا۔ پھر ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ سجا بنت حارث کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ تو مسیلمہ کذاب نے اس سے نکاح کیا، اور مہر میں کیا مقرر کیا کہ عشاء اور فجر کی نماز معاف ہے، یعنی ارکان اسلام سے جو ہے انکار کروایا ان لوگوں نے۔ طلحہ نے کیا کیا؟ زکوٰۃ معاف کر دی، اور سجا بنت حارث نے اپنے مہر میں کیا لکھوا لیا کہ فجر اور عشاء کی نماز معاف کر دیں جو میرے فالوورز ہوں گے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ اس کے فالوورز تھے اور ان کے لیے یہ چیز معاف ہوگی کہ فجر اور عشاء کی نماز معاف ہے، تو ان کو دیکھ کے کیا دوسرے لوگ اٹریکٹ نہیں ہوں گے؟ اسی وجہ سے تو انہوں نے معاف کروائی تھی کہ معاف کر دی جائے تاکہ لوگ آ جائیں اور آ کے ہماری جو ہے اطاعت شروع کر دیں۔ یہ اہم نام آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ پھر آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کن کو ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا تھا۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ جس طرح سے مسیلمہ کذاب اور سجا بنت حارث کی سرکوبی جو حضرت خالد بن ولید نے کیا، جنہیں سیف اللہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اسلام اس نے کب قبول کیا تھا؟ سجا بنت حارث نے، اس نے قبول کیا تھا امیر معاویہ کے دور میں، ٹھیک ہے، یعنی خلفائے راشدین کے بعد اس نے اسلام قبول کیا ہے، جب حضرت امیر معاویہ پوری اسلامی سلطنت کے بادشاہ بن گئے تھے، کیونکہ خلافت سے ٹائم شروع ہو گیا تھا ملوکیت کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے طلحہ نے اسلام قبول کر لیا تھا، بعد میں شام بھاگ گیا تھا، اس کی سرکوبی تو نہیں ہو سکی، یہ بھاگ گیا وہاں سے۔
اور اس ٹائم پہ اس نے بعد میں جا کے اسلام وہاں جا کے قبول کر لیا دوبارہ، اور حضرت عمر فاروق کے دور میں جنگ قادسیہ میں مارا گیا تھا۔ پھر یہ امپورٹنٹ نام ہے۔ یہ تھا آج کا لیکچر۔ اف یو ہیو اینی کوشچن یو کین آسک۔ جی اسٹوڈینٹس، اف یو ہیو اینی میم کوشچن۔ جنگ قادسیہ